سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں حسنین چودھری۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو دھرنے کی کال دی گئی ہے، جس میں پورے پاکستان سے جتنے بھی کارکنان رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا گیا ہے، اور یہ دھرنا ایسا ہے جس میں ڈو اینڈ ڈائی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس حوالے سے انتظامیہ اور پولیس کے کیا انتظامات ہیں اور پولیس کو کن کن چیزوں کے لیے چیلنج ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو کلیم کیا جا رہا ہے، تو پولیس کا ظاہری بات ہے فرنٹ فٹ پہ ہے اور کیا اہم رول ہے بہت زیادہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنج ہے سر آپ کے لیے اس دھرنے کے حوالے سے؟ تھینک یو اسٹین، جو آپ نے یہ بات کی ڈو اینڈ ڈائی کی، ڈو اینڈ ڈائی جو ہے یہ ایک بہت ہی پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ چارجڈ فریز ہے، ورڈ ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ وی آر دا لا انفورسمنٹ، جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس سارے فینومینن کو ایز اے رسپانسبلٹی لیتی ہے۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہمارے لیے یہ کوئی جنگ یا بیٹل نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ جو پروٹیسٹرز آ رہے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ کے پی پاکستان کا صوبہ ہے، کے پی سے آئیں، لاہور سے آئیں، میاں والی سے آئیں، جہاں سے بھی کوئی پروٹیسٹر آئے گا وہ پاکستان کا شہری ہے۔ تو ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں لا اینڈ آرڈر کی وہ اس طرح کی ہیں کہ ہم نے دو کمپیٹنگ ویلیوز کے اندر کام کرنا ہوتا ہے۔ کچھ رائٹس ہیں پروٹیسٹرز کے، کانسٹیٹیوشن ان کو گرانٹ کرتا ہے کہ وہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ود ان سرٹن لمٹس۔ یہ جو رائٹ ہے یہ کنفائنڈ ہے، کانسٹرینڈ ہے بائی سرٹن رولز۔ سم ٹائمز گورنمنٹ جو ہے ایک لیگل آرڈر ایشو کر دیتی ہے کسی جگہ پہ، سیکشن 144 امپوز کر دیتی ہے، تو پھر ہم نے اس کے مطابق اس فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو پولیس والے ہیں ہم نے لیگل فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے۔ ہمارا چیلنج سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف رائٹس ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ سٹیزن ہیں پاکستان کے، ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ود دا منیمم یوز آف فورس۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی دشمن کی فوج نہیں ہوتی، آپ کے اپنے شہری ہیں، تو آپ نے منیمم یوز آف فورس، یہ ہمارا پہلا پرنسپل ہے۔ اگر آپ ہمارا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پروٹیسٹر سے پہلے بات کریں کہ جی آپ پیسفل رہیں یا آپ یہ پروٹیسٹ بند کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں رکتے تو پھر جو ہمارے پاس لیگل اور وہ جو میتھڈز ہیں جو لا کے اندر پرووائڈڈ فار ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم ٹیئر گیس شیل استعمال کرتے ہیں تو لا کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ دنیا کی پولیس فورسز جو ہیں وہ ربر بلٹس استعمال کرتی ہے، لا کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ وہ ایک پی اے ٹی کا پی ٹی آئی کا تھا، پھر ایک ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی۔ تو یہ جو دھرنے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کسی بھی کنٹری کی جو کیپٹل ہے اس کی لائف کو ڈسرپٹ کرتے ہیں یا جیم کرتے ہیں، اس سے آپ کی اکانومی بہت سفر کرتی ہے۔ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، ان کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی ہماری جو سوشل لائف ہے، ڈے ٹو ڈے لائف ہے، ڈے ٹو ڈے بزنس ہے، اور وہ سفر نہ کرے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہیں فار دی اکانومی۔ تو اس دفعہ بھی یہی کوشش ہے کہ جی پروٹیسٹ ہے، اگر وہ آتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے، پولیس ان سے ڈیل کرتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آئی تھنک کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے، شاید اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ افورڈیبل نہیں ہوگا کہ جی کیپٹل کو بند کر دیا جائے یا جام کر دیا جائے فار a few days. I think it's not good for any of us. یعنی سر اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ پلان ان کا تو یہی ہے کہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں اور فل فلیج چارج کراؤڈ ہوگا، تو پولیس کی طرف سے کوئی ایکسٹرا چیزیں کی گئی ہیں لاسٹ ٹائم کی نسبت؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم کچھ چیزیں کنٹرول میں تھیں۔ جی لاسٹ ٹائم جو تھا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے شاید کوئی 3000 لوگ تھے وہاں پر جو ڈیل کر رہے تھے، اینڈ اسٹل آئی تھنک کہ کافی حد تک وہ سکسیزفلی پولیس نے اس کو مینیج کیا۔ اس دفعہ 15 سے 20 ہزار وہاں پہ لوگ ہوں گے پولیس والے، اور ول ڈو آور بیسٹ کہ ہم بات بھی کریں ان کے ساتھ، اور
بات کے علاوہ ہم ان کو روکیں بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید پولیس جو ہے اس چیلنج کو یقیناً بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لے گی. قبل از وقت کچھ بھی کہنا وہ تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا. یو کین جسٹ گیو یور اسیسمنٹ بیسڈ آن دی پاسٹ ایکسپیرئنس. تو بیسڈ آن دا پاسٹ ایکسپیرئنس میرا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو contain and we should be able to implement the law as it stands. سر پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے دوسرے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور، فیصل آباد اور اٹک جیسے مین ہیں انٹرسٹ کے لیے، تو 24 سے پہلے سے ہی چیزوں کو جو ہے وہ پلان کرنا شروع کر دیا جائے گا یا 24 کو ہی کیا جائے گا؟ دیکھیں تمام جگہوں میں جیسے میں نے کہا کہ سیکورٹی پلانز جو ہیں وہ تمام ڈسٹرکٹ میں بن چکے ہیں سیکورٹی پلانز. اور کیونکہ اس پروٹیسٹ کی کال جو ہے اس کو کافی دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے اپنے سورسز سے بھی. تو سیکورٹی پلان جو ہیں دے آر ان پلیس اینڈ وی آر ایز وی اسپیک ناؤ وی آر آلریڈی آن اٹ. اور اس کی جو تعداد ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پورے پنجاب کی ڈپلائمنٹ دیکھیں تو وہ 70,000-80,000 ایٹ لیسٹ ہماری ہوگی. اور اس کے اندر چونکہ میجر جو پریشر ہے وہ آئے گا ہمارے راول پنڈی ہے، چونکہ اسلام آباد از دی ٹارگیٹ جو کیپٹل ہے، تو راول پنڈی کے اوپر آئے گا. پھر ادھر پنجاب سے جاتے ہوئے ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں راول پنڈی سے پہلے ان پہ آئے گا. کے پی سے آتے ہوئے ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک ہے اس کے اوپر پریشر آئے گا. تو یہاں پہ ہماری جو کانسنٹریشن ہے فورس کی وہ زیادہ ہے. اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ لیسٹ 15-20,000 مین. زیادہ فورس ہم کیوں ڈپلوائے کرتے ہیں؟ اگین یہ بھی سیکیورٹی پرپس کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ لوگ ڈپلوائے کر کے ایک لڑائی جھگڑا پریونٹ کر سکتے ہیں بائی گیونگ دس میسج کہ یار وی آر ڈپلائڈ ان گڈ کوانٹٹی ان گڈ نمبر، پلیز ڈو ناٹ بریک دا لا. تو یہ ہمیشہ اٹس اے بیٹر اسٹریٹجی، بجائے اس کے کہ آپ تھوڑی ڈپلائمنٹ کریں اور وہاں پہ آپ کی جو فزیکل انگیجمنٹ ہے وہ ہو جائے اور پھر لوگ جو ہیں وہ زیادہ انجر ہوں. تو پالیسی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ ہم ڈٹر کر سکیں پروٹیسٹرز کو کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اچھا سر، اگر قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے جذبات ابھی نظر آ رہے ہیں یا کلیم کیا جا رہا ہے ڈو اینڈ ڈائی جیسے، پھر میں دوبارہ سے ذکر کروں گا، اس کے لیے کیا آپ کا پلان ہے کہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کریں گے؟ پھر دیکھیں اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے کوئی بھی شہری، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ وی وڈ انفورس دا لا. جو لوگ ادھر موقع کے اوپر کوئی بھی قانون شکنی کریں گے تو ویل اریسٹ دیم. ہماری ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے علاوہ، اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا نظام ہے. ہماری جیل وینس کھڑی ہوتی ہیں، ہماری پوری ٹیمز کھڑی ہوتی ہیں جنہوں نے بندوں کو اریسٹ کر کے پھر بسوں میں بٹھا کے ایف آئی آر درج کرنی ہے، ان کی اریسٹ کرنی ہے، ان کو جیل بھیجنا ہے. تو نیچرلی جو بھی شہری قانون توڑے گا تو قانون ظاہر ہے اس کے مطابق پھر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ایف آئی آرز ہوں گی، اریسٹ ہوں گی، اور لوگ جو ہیں وہ پھر ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں so that they face the consequences of breaking the law. تو اس میں یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. We are not a punishing authority. یہ میں ایک ضرور بات کروں گا، اور یہ میں I'm also talking to the forces on ground کہ پولیس پنشنگ اتھارٹی نہیں ہے. پنشنگ اتھارٹی جو ہے وہ کورٹس ہیں. ہمارا کام ہے جو لا بریکر ہے اس کو اریسٹ کرنا اور اس کو عدالت کے حوالے کرنا.